الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے سلطانپور بنارس سے روانہ ہو کر چند مقامات پر قیام فرماتے ہوئے سلطانپور قیام فرما ہوئے۔ وہاں غلام حسین سرکار لکھنؤ کی طرف سے حاکم تھے۔ ان کے لشکر کے بہت سے آدمی سید صاحب سے پہلے بیعت تھے۔ تقریباً 2 ہفتہ سلطانپور میں قیام رہا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ سلطانپور سے آپ بریلی تشریف لائے اور یہاں کچھ عرصہ قیام فرما کر لکھنؤ تشریف لے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ لکھنؤ کا یہ سفر آغا میر نائب السلطنت کی دعوت پر ہوا تھا۔ مخزن احمدی میں اس دعوت نامے کی عبارت بھی نقل کر دی گئی ہے، مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ بیگم، جس سے آغا میر کی چپقلش جاری تھی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بیگم سے برگشتہ کر دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں سید صاحب کی مقبولیت کے طفیل سے عوام کی حمایت حاصل ہو جائے، مگر جب اس کوتاہ اندیش کو اندازہ ہوا کہ سید صاحب کا ہمہ بلند پرواز، خب جاہ اور عشق اقتدار کے پست اور کمینہ حشرات الارض پر نظر ڈالنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، تو اشتیاق و عقیدت کی تمام ڈینگیں ختم ہو گئی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دارالحکومت لکھنؤ، سیاسی اور سماجی حالات اور سید صاحب کا قیام۔ سید صاحب کا قافلہ غالباً 1236 ہجری 1819 عیسوی میں رائے بریلی سے لکھنؤ پہنچا۔ لکھنؤ اودھ کا دارالخلافہ تھا اور اس وقت اینگلو انڈین سیاست کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ غازی الدین حیدر فرما روا تھے اور معتمد الدولہ آغا میر نائب السلطنت اور وزیر اعظم تھے۔ وزیر سے بادشاہ آپ رفیع الدولہ رفیع الملک شہامت جنگ پہلے سے تھے، مگر خیالات کی رفعت پسندی نے ایک اور پرواز کی۔ دربار دہلی کا دیا ہوا وزیر الممالک کا آبائی منصب اور خاندان کا یہ شاہی خطاب، جو محمد شاہ بادشاہ دہلی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، پسند خاطر نہ رہا۔ آپ نے کمپنی بہادر کے ایما سے یا کمپنی بہادر کی اجازت سے بادشاہت کا شوق فرمایا اور 19 اکتوبر 1818 ہجری عیسوی 18 ذی الحجہ 1235 ہجری کو شاہانہ جلوس فرما کر شاہ زمن کا خطاب اختیار فرمایا۔ اب آپ کا پورا نام اور خطاب یہ ہو گیا: رفیع الدولہ رفیع الملک شہامت جنگ ابو المظفر معز الدین شاہ زمن غازی الدین حیدر بادشاہ غازی۔ کفایت شعر اور سنجیدہ مزاج باپ نواب سعادت علی خان خلف شجاع الدولہ کے جمع کردہ خزانے میں سے 2 کروڑ روپیہ شاہی تخت اور بادشاہانہ ساز و سامان پر صرف فرمایا۔ سکہ حدود مملکت اور شاہی اختیارات پر اگرچہ انگریزی غلبہ اور اقتدار کا ٹھپا لگ چکا تھا اور آپ کا کوئی حکم فوجی چھاونیوں کا رخ آزادی سے نہیں کر سکتا، مگر شاہی ٹکسال کو مکمل آزادی عطا کر دی گئی تھی اور آپ کا تجویز کردہ سکہ بازاروں میں چلا کر انداز شاہانہ کا مظاہرہ کرا دیا گیا تھا۔ انگریزی اقتدار انگریز ریزیڈنٹ جس کی بلا معاہدہ کوڑا جہاں آباد 1765 عیسوی سے مسلط کر دی گئی تھی، وہ اپنے اختیارات دن بدن بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ اب سب کچھ وہی ہو گیا تھا، حتیٰ کہ مسند نشین کا ازل و نسب بھی اسی کے اختیار میں پہنچ چکا تھا۔ سماجی حالت غازی الدین حیدر کی اوہام پرستی مشہور ہے۔ اس بنا پر مینا و ساغر کی گردش، رقص و سرور کی طرب آفرینی، عصمت فروشوں کی اداکاری، کچھ ایسے کیف آور مشغلے تھے جن سے کسی وقت بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ بادشاہ، وزراء اور امراء کے اس فیشن نے پورے شہر کو غرق ناؤ نوش کر رکھا تھا۔ سب طرف عصمت فروشوں کا ہجوم تھا اور نہایت رقیق جذبات سوسائٹی کے مزاج میں سرایت کر چکے تھے۔ انقلابی صلاحیت ان تمام خرابیوں کے باوجود لکھنؤ میں ایک بات تھی
جو اودھ کے کسی اور شہر میں نہیں تھی۔ لکھنؤ جیسا بھی تھا، اودھ کا دارالسلطنت تھا، اس وجہ سے بہترین دل و دماغ کے مالک علماء اور فضلاء بھی یہاں پہنچتے تھے اور اس مرکزی شہر کو اپنا مرکز بنا لیتے تھے۔ چنانچہ سنگریزوں کے اس انبار میں بہت سے قابل قدر جوہر بھی ڈھونڈے سے مل جاتے تھے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ علماء اکرام، فرنگی محل کے علماء شہر میں خاص اثر رکھتے تھے۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ مولانا عبدالعلا صاحب تھے، جن کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے بحر العلوم کا خطاب دیا تھا۔ یہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ اصل نام سے زیادہ یہ خطاب مشہور ہے۔ آپ اس وقت وفات پا چکے تھے، لیکن آپ کے صاحبزادے مولانا عبدالرب صاحب کے فیوز جاری تھے۔ ایک دوسرے مشہور عالم اور بزرگ مرزا حسن علی صاحب محدث تھے، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد تھے۔ آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، سینکڑوں طلبہ آپ سے مستفید ہوئے۔ مولانا محمد اشرف صاحب، مولانا ابوالحسن صاحب نصیر آبادی، مولانا مخدوم صاحب، شاہ یقین اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادے اور مولانا عبدالوہاب صاحب بھی شہر کے مشہور علماء اور با اثر حضرات تھے۔ عمائدی، علامہ سبحان علی خان نائب وزیر اعظم بہت بڑے فاضل، شعر و سخن کے ماہر، نظم و نثر میں قادر الکلام، صاحب تصنیف و تالیف تھے۔ بادشاہ اور وزیر آپ کی اصابت رائے کے قائل تھے۔ تاج الدین حسین خان اپنی اعلیٰ قابلیت کے سبب سے ہی شجاع الدولہ کے منظور نظر ہوئے تھے۔ فوجی حلقے، سلطنت اودھ کی فوج اگرچہ بہت گھٹا دی گئی تھی، جو باقی بچی تھی وہ بھی محض نمائشی تھی، تاہم اس میں ایک عنصر اچھی صلاحیتوں کا مالک تھا، مثلا قندھاریوں کی چھاؤنی، جس میں زیادہ تر پٹھان سپاہی تھے، اپنی خاص تاریخ رکھتی تھی۔ نائب جنرل فقیر محمد خان بہادر ایسے افسر تھے جو شخصی طور پر بھی حضرت سید صاحب سے عقیدت رکھتے تھے۔ یہ حضرت سید صاحب کے ساتھ نواب امیر علی خان کی فوج میں کام کر چکے تھے۔ اسی وقت سے حضرت سید صاحب کی عظمت کا سکہ ان کے دل پر جمع ہوا تھا۔ غرض فوج میں ایک جماعت موجود تھی جو سید صاحب کی تحریک سے وابستہ ہو سکتی تھی۔ یہ تھا لکھنؤ، جہاں حضرت سید صاحب پورے قافلے کے ساتھ 1234 ہجری 1818 عیسوی میں تشریف لے گئے۔ قیام، پہلے اکبری دروازے کے قریب میر مسکین کی حویلی میں قیام فرمایا۔ یہ حویلی اور شہر کا تنگ علاقہ 170 کے قافلے کے لیے تکلیف دہ تھا، تو دریائے گومتی کے کنارے ٹیلے والی مسجد کے قریب شیخ امام بخش صاحب سوداگر کی حویلی، جو حال ہی میں بن کر تیار ہوئی تھی، قیام کے لیے طے کی گئی۔ آپ وہاں منتقل ہو گئے اور جب تک قافلہ لکھنؤ رہا اس حویلی میں قیام رہا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔